عبد الرحمن ان کا نام تھا، بنو امیہ کا زمانہ تھا، اور لوگ نکل رہے تھے اللہ کے راستے میں عیسائیوں سے لڑنے کے لیے، یہودیوں سے لڑنے کے لیے، جو دین کے دشمن ہیں ان سے لڑنے کے لیے۔ تو عبد الرحمن فروخ بھی نکلے اور بیوی کو 40,000 دینار دیے۔ یہ 40,000 دینار میں آپ کو دیتا ہوں، اور جو پیٹ میں تمہارے بچہ ہے اس کو علم دین سکھانا، اس کو علم دین سکھانا۔ کہا ٹھیک ہے، واپس کب آئیں گے پتہ نہیں۔ عبد الرحمن فروخ نکلے اللہ کے راستے میں، لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، یہاں تک کہ 27 سال گزر گئے۔ 27 سال گزرنے کے بعد گھر واپس آئے تو بیوی سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، خیر و خبر۔ پھر آگے پوچھا جو میں نے 40,000 دینار تم کو دیے تھے وہ کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا پہلے نماز تو پڑھ لو پھر بات کریں گے۔ جب نماز پڑھنے مسجد میں گئے، نماز ہوئی، ایک جوان کھڑا ہوا جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک پڑھ رہا ہے، اور ہزاروں تلامذہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر حدیث پاک کا علم سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ نوجوان ایک بڑے تخت پر بیٹھا، ہزاروں طلبہ حدیث پاک سن رہے ہیں۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میرے دل نے کہا، میرے ضمیر نے کہا کاش یہ بیٹا میرا ہوتا تو کتنی بڑی بات تھی، کاش یہ بیٹا میرا ہوتا تو کتنی بڑی بات تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے ان کے بیٹے کا نام ربیعہ تھا، یہ وہ ربیعہ تھا امام مالک جیسا محدث ان کا شاگرد بنا، حسن بصری جیسا تابعی ان کا شاگرد بنا۔ اور ربیعہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، عبد الرحمن فروخ رو رہے ہیں کاش یہ بیٹا میرا ہوتا، کتنی بڑی بات تھی۔ گھر گئے، جب حدیث پاک کا درس ختم ہوا، بیٹا بھی گھر پر آیا، باپ بھی گھر پر آیا۔ پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب عبد الرحمن فروخ اللہ کے راستے میں دین اور اسلام کو بلند کرنے کے واسطے نکلے تھے، یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ دونوں گھر کے صحن میں آئے، آپس میں حجتیں کرنے لگے، بحث مباحثہ۔ نوجوان کہتا ہے او بڑی میاں تم کون ہو؟ اگر کسی کے گھر آئے ہو تو پوچھ کر آنا چاہیے۔ اور بڑی میاں کہتے ہیں بیٹا یہ گھر تو میرا ہے لیکن آیا بہت دیر سے ہوں۔ اندر سے ان کی اہلیہ دونوں کی بات سن رہی تھی۔ اہلیہ نے پکار کر کہا دونوں اندر آ جاؤ۔ جب دونوں اندر آئے تو عبد الرحمن فروخ سے کہا جو 40,000 دینار تم نے دے کر گئے تھے یہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا، جب یہ باہر نکلا تو میں نے اس کو علم دین دیا، علم حدیث دیا، علم قرآن دیا، علم فقہ دیا، علم دین کے اوپر میں نے آپ کے پیسے خرچ کیے۔ عبد الرحمن یہ کوئی اور نہیں، یہ ربیعہ آپ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن آگے بڑھتے ہیں، ربیعہ کو سینے سے لگاتے ہیں۔ ربیعہ باپ کے پاؤں کو چومتا ہے، ہاتھوں کو چومتا ہے، پیشانی کو چومتا ہے۔ باپ تو اللہ کے راستے میں دین کو بلند کرنے کے لیے گیا تھا، ماں کو پیسہ دے کر گیا تھا، ماں آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنا سارا پیسہ لگا دیا، آج اللہ نے آپ کے بیٹے کو مسلمانوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو مائیں ایسے بھی ہونا چاہیے کہ اپنی